بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ تختی نمبر 13، اس کا آدھا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، بقیہ پڑھنے لگے ہیں جی۔ توجہ رہے، شد کی مشق ہے۔ کس کی مشق ہے؟ اور اس مشق میں کس کا خیال کرنا ہے؟ ٹھہراؤ۔ کس کا؟ ایسے حروف پر خوب ٹھہراؤ کر کے، ایک ہے ایسے کر کے، یہ سختی ہے، سختی نہیں ہوئی، یہ ٹھہراؤ کیا ہے بھائی جی۔ جو چند حروف کا ہجا کریں گے، پھر روا، وقف اور اجرا۔ تو یا کے اوپر شد ہے تو توجہ کیسے پڑھیں گے؟ اب اگر اس کو تھوڑا سا ڈھیلا کریں گے تو قاف زبر یا کائی تو کیا بن جائے گا؟ یا لین بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یا لین والی آواز، یا ساکن والی آواز پیدا نہیں کرنی۔ معلوم ہوا کہ یا کے ساتھ ملاتے ہوئے یہاں پر کس کا وجہ اعتبار کر رہے ہیں؟ شد کا۔ کس کا بھائی؟ ساکن کا اعتبار بولو۔ قاف زبر یا قوی، قاف زبر یا قوی، یا زیر جی، یا زیر جی، قوی، قوی، میم زبر ما، میم زبر ما، قیمہ، قیمہ، تا دو پیتن، تا دو پیشن، قیمتن، قیمتن، وقف، وقف، وقف نہیں کہتے، وقف، وقف، قیمہ، قیمہ، شاباش۔ وقف بالابدال، گولتا کو وقف میں حاصل ہوتا جی۔ عاشی، عاشیتن، عشیتن، اب وقف کریں گے شد پر، عشی، یوں سختی نہیں کرنی، عشیہ، عشیہ، مذک، زال پر توجہ، کاف پر بھی، مذکرون، مذکرون، را کو پر پڑھیں گے۔ وقف میں را ساکن سے پہلے کیا آ جائے گی؟ زیر، تو کیا پڑھیں گے؟ باریک، مذکر، مذکر، ایانا، ایانا، ای، اب دیکھو ایجا نہیں کرنا، ایاکا، ایاک، 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 یہ وقف بالاسکان، آخری ساکن کا مد ہو رہی، مد عارض، وقفی حرف مدہ کا سکون عارضی۔ لیلہ، یہاں بھی مد عارض وقفی ہے۔ تجلی، صاد پر توجہ رہے آگے، تصدع، تزکا، تولا، ٹھیک ہے۔ واو پر توجہ، یہاں غلطی ہوتی ہے، توا، اوپر کے دان نیچے ہونے، توابن، توابا، پیچھے وقف بالسکون، یہ وقف بالابدال، دو زبر کو الف سے بدلا۔ سجاجا، غین پور پڑھیں گے، قاف کو بھی پور پڑھیں گے، غوث، سین کی شد کا ٹھہراؤ، غوثاقن، غوثاق، فعال، جی عین پر آواز جاری رہے۔ فا سختی کریں گے، حمزہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ وقف بالاسکان مد عارض وقفی۔ کذابا، وہاجا، ممددا،
تا کو کم یہاں سے بدلا وقبر دار مکومن جی تو اور ہا پر توجہ رہے تو کو فور پڑھیں گے اور ہا کی شد کا ٹھہراؤ یہ بھی غلطی اور دوسری سانس کا نکل جانا ہے ہا کا ہا بن جانا یہ غلطی ہوتی ہے اکثر مطہرہ مطہرۃ مطہرۃ وقف مطہرۃ جی اب آگے جو مثال ہے اس کا ہجا کرتے ہیں تاکہ باقی بھی اسی طرح ذہن میں رہ جائیں گے ہجا کرتے ہیں واو زبر سین وس بیچ میں الف مدہ آگے لام تعریف تو لام تعریف کا سین میں ادغام ہوا جس کی وجہ سے سین پر شاد آئی تو ہجا کرتے وقت واو کو سین سے ملائیں گے بیچ میں جو ہے یہ حمزہ وصلی والسماء میں واو کے بعد حمزہ وصلی اور لام تعریف پڑھے میں نہیں آئیں گے واو زبر سین وس سین زبر سا وس میم زبر الف مد ما والسماء حمزہ زیر ای والسماء حمزہ کے زیر واضح کرنی جی تو یہاں پر لام تعریف کے بعد ایک قاعدہ یہ آ گیا دوسرا مد متصل حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے کا ٹھیک ہے جی آگے بھی اسی طرح لام تعریف کے بعد تا حرف شمسی ہے اس لیے لام تعریف کا تا میں کیا ہوا ادغام ہو گیا لام تعریف کا تا میں اس لیے تا پر شاد آئی ہے باقی ہجا کا طریقہ یہاں وہی ہے لیکن ایک اور اہم بات اس میں یہ ہے کہ را کے اوپر مد ہے تو را کو کیسے پڑھتے ہیں پر تو را کے اوپر جو مد ہوگی وہ بھی آخر تک کیا پڑھی جائے گی پر پڑھی جائے گی مسٹیک کیا ہوتی ہے بھی نیچے آ جاتی ایسا نہیں اسی طرح حرف مدہ کے بعد جب حمزہ آتا ہے تو مد ہوتی ہے تو مد جب کرتے ہیں تو مد کرنے کے ساتھ ساتھ آخر میں جو حمزہ ہے مد کرنے کے بعد آتا ہے اس حمزے میں تسہیل ہو جاتی ہے وَالتَّرَائِبِ یہ حمزے میں تسہیل ہو گئی ای بھی تو ای بھی نہیں ای بھی حمزہ واضح کرنا ہے سمجھ گیا جی تو حرف مدہ کے بعد حمزہ کو تحقیق کے ساتھ واضح کر کے پڑھنا ہے اکثر تسہیل ہو جاتی ہے وَالتَّرَائِبِ مد متصل وقبل اسکان ساکن کریں گے آخر کو قلقلہ بھی ہوگا ون یہاں بھی لام تعریف کا ہے نون مشدد پر غنہ ون ناشطات جی ون نازعات والصالحات فالسابقات فالمدبرات سب میں تقریباً ایک جیسا قاعدہ جاری ہو رہا ہے وقع برسکان مد عارض وقفی ہو رہی ہے سب کے آخر میں اور لام تعریف کا سین میں ادغام ہو رہا ہے جی توب لا یہاں پر ہجا کریں گے تا پیش بات توب لام زبر سین لس توب لس لیکن اگر وقف کرنا پڑ جائے تو توب لا تو اصل میں کیا تھی کھڑی زبر ملانے کی صورت میں کھڑی زبر میں اور آگے لام ساکن دو کلموں میں پہلا ساکن کھڑی زبر میں مدہ تھا اس کو کیا کر دیا حذف کر دیا تو لا میں کھڑی زبر کی بجائے کیا لکھ دی زبر لکھ دی یاد رہ جائے گی آگے وہی متن متصل ہے
تبل السرائر، را کو پر پڑیں گے، وقف کریں گے، را ساکن اس سے پہلے کیا ہے تو را کو باریک ہو جائے گی وقف میں، ٹھیک ہے. تو یہ غلطی ہوتی ہے کہ ایک مدہ پر پڑا دوبارہ پھر پر پڑ جاتا ہے، کیوں؟ وہ پہلے پر تھی اب باریک کیسے ہو گئی؟ تو قاعدہ ذہن میں ہونا چاہیے. تبل السرائر، جی یہ فما ہی ہاں پر توجہ رہے، شد کا ٹھہراؤ، زیر معروف ہو لام کی بھی اور ہا کی بھی، ٹھیک ہے. فماہل تو ہا کی شد رہ جاتی. مشدد حرف کا مخفف ہونا، شد کو صحیح نہ پڑھنا، یہ اللہ نے جلی ہے. ایک حرف قرآن میں کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے. فمہل الکافرین، جی یہ بالخنہ با کی زیر کو لام سے ملا ہے. با کے ساتھ جو لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ بولو بھائی، ہاں بولو، حمزہ وصلی ہے. کیا ہے بھائی؟ جس کو الف سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ الف نہیں ہے. تو ہجا کریں گے بعد زیر لام بل، بیچ میں حمزہ وصلی پڑھنے میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. نون مشدد کا غنہ اور وقف کریں گے تو آگے اسی طرح نون مشدد کا غنہ. بالخن، جی زیر پر توجہ، پیش پر بھی معروف و مجہول ہو. بالخنس الجوار الکنس، جی. اہدنا میں اسی طرح نون زبر صاد نوس، تو نون کو صاد سے ملایا، بیچ میں الف مدہ نون کے ساتھ جو ہے ہم اجتماع ساکن کی وجہ سے اب یہ قاعدہ یاد رہ جائے گا نا انشاءاللہ. شاباش. تو صاد اور طا اس کا خاص خیال فرمانا. صاد باریک ہو کر سین، طا باریک ہو کر تا، جو کہ لحن جلی ہے. تبدیل کرنا قرآن کو غلط. اہدنا الصراط المستقیم، وقف، جی. تو اب اے ہے کلکل نہ ہو، زیر مجہول نہ ہو، دال کی زیر مجہول نہ ہو، سمجھ گیا نا جی. تو اے ہے اہدنا الصراط المستقیم، شاباش. مشق کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر.